سارا دن کام کام آپ کو جسمانی طور پہ تو تھکا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بھی تھک چکے ہیں۔ اور ذہنی طور پہ تھکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں یا اپنی روزمرہ کی روٹین میں، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یا آپ خواہ کی ٹینشنز لے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ پہ ایک بوجھ ہے۔ تو اسی بوجھ کو اتارنے کے لیے آج میں آئی ہوں اور آپ کے ذہن سے یہ بوجھ اتاریں گے جناب، اور آپ کو فریش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی غلطیاں آپ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں، ذہنی طور پہ بھی، اور بعض دفعہ اس کے اثرات آپ کی صحت پہ بھی پڑتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے یہ والا ڈریس آپ لوگوں کے ساتھ ان باکس کیا تھا اور میں نے یہ آن لائن آرڈر کیا تھا، تو مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں بہت اچھا لگا، آپ بتائیں کہاں سے لیا ہے۔ تو یہ فیس بک پہ ایک پیج ہے طرز لباس، وہاں سے میں نے لیا تھا، آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں، وہاں پہ جائیں سرچ کیجئے تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کے ساتھ جو ہے نا آج لیسز اور بٹن وغیرہ لینے کے لیے آئی تھی، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہم ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات، جو ایک عادت آپ کو چھوڑنی پڑے گی نا، جس سے آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گی، وہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوچنا کہ میں کسی چیز میں کم ہوں، میں کسی چیز میں کمتر ہوں، میں کسی چیز میں کمزور ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن سے نکالنی ہے۔ اچھا، یہ نا انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میرا کوئی احساس نہیں کرتا، میرا کوئی خیال نہیں کرتا۔ یہ چیز جب ذہن میں آ جاتی ہے نا، یقین کریں یہ آپ کے ذہن کو نا بہت زیادہ معوف کر دیتی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نا ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشر میں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی میں سے، اپنے ذہن سے یہ نکال دینی ہے کہ کوئی میرا خیال نہیں کر رہا۔ دیکھیں، آپ نے اپنا خیال کرنا ہے خود سب سے پہلے، اس کے بعد ہی کوئی آپ کا خیال کر سکے گا۔ آپ نے خود سے محبت کرنی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ہی کوئی آپ کو پسند کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آیا آپ لوگوں سے ہمدردی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ پھر جناب، آپ کی انرجی کو ایبزارب کرنے کے لیے، آپ کی انرجی ڈرین کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی غلطی جو آپ خود کرتی ہیں، اور یہ ہم میں سے اکثر خواتین کرتی ہیں، کہ رات کو دیر سے سو رہی ہوتی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے دیر سے سونا چھوڑ دیں، ٹائم پہ سونا شروع کریں، اپنی روٹینز کو پراپر کر کے رکھیں، اپنی روٹینز کو مینیج کریں، اور ٹائم سے سونا سب سے اچھی چیز ہے۔ تو اپنی نیند لازمی پوری کیا کریں۔ سب کے کام، گھر کے کام، بچوں کے کام، یہ سب سارا دن چلتا رہتا ہے، لیکن خود پہ توجہ نا آپ صرف خود دے سکتی ہیں، اور اس کے لیے پہلی اور بہترین شرط یہی ہے کہ آپ کی نیند جو ہے نا وہ بہت اچھے سے پوری ہوئی ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ ایک اچھی فریش نیند لے کے جب اٹھتی ہیں نا، تو صبح میں آپ فریش اٹھتی ہیں، آپ کا دن کا ایک فریش سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کا دن کا سٹارٹ فریش ہوتا ہے تو پھر آپ کا سارا دن بہت اچھے سے گزرتا ہے، آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ تھکی ہوئی خواتین جو ہوتی ہیں نا، عموماً ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو یہی بتائیں گی، نہیں رات کو ٹائم نہیں ملتا، میں سونے کا بھی ٹائم نہیں میرے پاس، صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں، رات کو مجھے اپنے گھر کے کام کرتے کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، کاموں کو نا میں ہمیشہ کہتی ہوں، کام کو ایک تو سر پہ سوار نہیں کرنا، ٹائم دے کے کام کرنا ہے، نہ کہ ٹائم آپ کو لینا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے خود کو وقت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ نے اس طرح سے اپنی روٹینز کو مینیج کرنا ہے کہ وقت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس لیے اپنی روٹینز میں اپنی پریورٹی سیٹ کیجئے کہ کیا چیز کب کرنی ہے، کیا چیز کی ضرورت زیادہ ہے، کس چیز کی ضرورت کم ہے، اور اپنی نیند پہ خدا را کمپرومائز مت کیجئے، اپنی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ اگلی بات آتی ہے جناب، جو آپ کی انرجیز کو ڈرین کر دیتی ہے، وہ ہے آپ کا ماضی۔ دیکھیں، 30 سے 40 سال کی عمر کی خواتین وہ ہوتی ہیں جن کو ماضی کی یادیں، مجھے ایسا لگتا ہے، تھوڑی سی زیادہ آتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ایج آگے جانے لگتی ہے نا، تو انسان ویسے ویسے نا تھوڑا سا پاسٹ میں زیادہ جانے لگتا ہے، کیونکہ پھر اس کے پاس نا سوچنے کے لیے بڑا کچھ آ جاتا ہے۔ تو پاسٹ میں جا کے اپنے پریزنٹ کو خراب کرنا نا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو خدا را اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ماضی کے قصوں میں رہیں گی نا، تو پھر آپ اپنے مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکیں گی۔ کوئی چیز گزر گئی، چلی گئی۔ اچھا، میں نے نا کچھ عرصہ پہلے میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، لائک اچھی خاصی آپ سمجھ لیں کہ فیملی میں ان کی شادی ہوئی ہوئی، بچے ان کے، ہسبینڈ ان کے بہت اچھے، اور ہر طرح سے بڑی ویل اسٹیبلش تھی، لیکن جناب کوئی پرانی ان کی کسی کے ساتھ، ظاہر ہے شادی سے پہلے جیسے ہوتا ہے، اور ان کی تھا کہ کسی میں انٹرسٹڈ تھیں اور وہاں شادی نہیں ہو سکی، تو اس چیز کو انہوں نے ابھی تک اپنے دماغ میں رکھا ہے۔ تو خدارا اگر اس طرح کی کوئی بات بھی ہے تو اس کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیں، بس ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو، وہ وقت گزر گیا، وہ بات گزر گئی۔ اور اول تو مجھے لگتا ہے ایسا کہ اگر اس طرح کوئی بات بھی ہے نا، تو انسان کو شاید 2-4 سال گزرنے کے بعد ہنسی آتی ہے اپنے آپ پہ کہ میں اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مطلب
ایک چیز میرے لیے تھی نہیں. اور شاید میں کہتی ہوں اگر آپ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں نا اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو ایک ٹائم وہ آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بالکل ورتھ لیس ہے, اس کی تو شاید میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. آج میں اگر مڑ کے دیکھوں نا کئی ایسی چیزوں پہ پیچھے, تو مجھے اکثر آپ سمجھ لیں 90% چیزوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا تھا, یہ چیز تو میرے لیے بالکل زیرو ہے اب, تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو میں نے اس پہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کیا. اس لیے چیزوں کو ماضی میں جا کے ہر وقت سوچنے سے بہتر ہے اپنے حال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. یقین کیجئے حال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے نا, مستقبل آپ کا خود بخود سنورنے لگے گا. اچھا جی, اگلی باری آتی ہے اوور سٹریسڈ ہونا. اچھا, اوور سٹریس نا خواتین بہت ہوتی ہیں. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹھ کے نا سوچ کے گھوڑے دوڑاتی رہتی ہیں. یقین کریں, مطلب جن چیزوں پہ نہیں پریشان ہونا نا ان پہ ہی پریشان ہوتے رہنا. اچھا, جو ہر وقت نیوز سنتی رہتی ہیں ان میں خاص طور پہ مسئلہ ہوتا ہے. ہر قسم کی نیوز سن لی اب جناب, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, ہر بندہ غلط نظر آ رہا ہے, ہر چیز پہ اپنے آپ کو نا ہر جگہ رکھ کے سوچنا شروع کر دینا. اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. خام خواہ کا سٹریس لینا, فضول کا سٹریس لینا, مطلب کیا ضرورت ہے اتنی اوور تھنکنگ کرنے کی, اپنے دماغ پہ اتنا بوجھ ڈالنے کی. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان پہ خوش رہیں, جو چیزیں آپ کو میسر ہیں خوش رہیں, جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے. ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ بھی غلط ہی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری اپنی ایک ریلیٹیو ہے بہت قریبی, میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میری ویڈیو اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ نا یہ والا ایشو ہے. مطلب وہ کسی کی کوئی بات سن لیتی ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ اس کو اپنے پہ لے جاتی ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے, سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا, فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا جی, میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. مطلب ہر چیز کو سن کے اپنے سر پہ سوار کر لینا اور پھر اس کے لیے پریشان ہو جانا, اس کے لیے اپنا ٹائم ضائع کرنا, ایک نہایت ہی بیوقوفی والا کام ہے. دیکھیں ہر ایک کے نصیب الگ, ہر ایک کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ان کا سیاق و سباق ہمیں نہیں پتا ہوتا, تو وہ الگ ہوتے. سو خود کو اوور سٹریس مت کیجئے. جن چیزوں میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, جو چیزیں آپ کا سر درد نہیں ہے, انہیں خام خواہ کا اپنا سر درد نہ بنائیں. چیزوں کو وہی والی چیزیں سوچیں جو آپ کے لیے اچھا ہو سکتی ہیں. جن چیزوں میں نیگیٹیوٹی ہے ان کو سوچ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش. یہ جو کوشش ہے نا کہ ہر بندہ ہم سے راضی ہو جائے, ہر بندہ ہم سے خوش ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انسان کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی دباؤ میں نہ ڈالیں. کوئی اگر آپ سے خوش ہو جاتا ہے, آپ نے اچھا کر لیا, فائن. اگر نہیں خوش ہو رہا تو بس ٹھیک ہے, سائڈ پہ ہو جائیں. اب یہ سوچنا کہ جی ہر انسان وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں ایسا کر دوں تو وہ میرے لیے کیا سوچے گا, میں ایسا نہ کروں تو وہ میرے سے ناخوش ہو جائے گا. پلیز آپ ہر وقت ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. اور بلیو می, جس نے آپ سے خوش ہونا ہے, جس نے آپ کے کسی کام کو اپریشیٹ کرنا ہے, وہ تھوڑے پہ بھی خوش ہو جائے گا. اور جس نے خوش نہیں ہونا نا, اس کے لیے آپ چاند تارے بھی توڑ لائے نا تو وہ خوش نہیں ہوگا. اس نے وہی بات ہے کہ وہ تم سے چاند تارے توڑنے کی بات کرے گا, لیکن تم نے اس سے چلغوزے مانگ لینے کہ وہ بہت مہنگے ہیں, تو بس پھر اس نے چلغوزے ہی مانگنے ہیں, اس نے چلغوزوں پہ خوش ہونا ہے. اس لیے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جناب, وہ مشکل سے خوش ہوتے ہیں. ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو اداس مت کیجیے, اپنی زندگی تباہ نہ کریں. پھر آتی ہے جناب ہر چیز کو پرسنلی لینے کی عادت. بعض لوگوں کو نا بڑی عادت ہوتی ہے, بات کوئی جنرل ٹاپک پہ ہو رہی ہوگی, پرسنلی لے جاتے ہیں اس کو. ہر بات نا آپ کے لیے نہیں کہی جا رہی ہوتی, کچھ چیزیں نا جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ بات ایک جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے, خام خواہ جو ہے نا اپنے پہ بات لے جانی کہ شاید اس نے مجھے یوں کہا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں جنرلی کہی جاتی ہیں, جنرلی کہہ دی جاتی ہیں, وہ ضروری نہیں آپ کے لیے ہو یا آپ انہیں پرسنلی لیں اور پرسنلی لے کے آپ پریشانی کا شکار ہوں, ڈپریشن میں جائیں, خام خواہ کا سٹریس لیں. اس لیے ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار کرنے کی, اپنے آپ پہ طاری کرنے کی یا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہی کہی گئی ہیں. اچھا جی, پھر باری آتی ہے گوسپس کی. یقین کریں جن خواتین کو عادت ہوتی ہے نا دن میں 2-3 گھنٹے گوسپ کرنے کی, یہ بھی نا ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہی رہتی ہیں. اور آپ نے دیکھی ہوں گی ایسی 2 گھنٹے فون پہ بات کر لی, 1 گھنٹے میں پڑوس میں سے کوئی آ گئی اس سے بات کر لی, اور جناب بس ستیہ ناس ہو گیا آپ کی ذہنی صحت کا. میں آپ کو بتا دوں اس بات کا, گوسپس کرنا خدا کے لیے, مطلب فضول کسی کی بات سن کے اس پہ آگے سے اپنی بات اپنی رائے دینا چھوڑ دیں اس چیز کو. جہاں 2 بندوں کی برائیاں ہو رہی ہوں نا, 2 بندے بیٹھ کے کر رہے ہوں, وہاں سے اٹھ جائیں. اللہ پاک جنت نصیب کرے میری مما کو. وہاں ان کی نا ایک عادت تھی, کوئی بندہ کسی کی برائی کر رہا ہوتا نا, وہ کہتی تھی چھوڑو, غیبت کیا کرنی, اپنے اوپر برائیاں لینی, چلو کوئی اچھی بات کرتے ہیں, کسی اچھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور کچھ نہیں تو کوئی شاپنگ کی بات ہی کر لیتی تھی کہ میں نے یہ لیا, اچھا تم بتاؤ فلانی جگہ یہ چیز اچھی مل رہی ہے. تو اچھی باتیں کریں, اچھی ڈسکشنز کریں, بیٹھ کے گوسپس نہ کریں. یہ گوسپ جو ہوتی ہیں نا, یہ بھی آپ کو ذہنی طور پہ نا بہت زیادہ آپ کی انرجیز ایبزارب کر لیتی ہیں.
اب آتے ہیں جی آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پلیز ہر وقت کمپلینس کرنا چھوڑ دیں. ہر ایک سے شکایت کرنی، ہر ایک سے شکوے کرنے، یہ بھی چھوڑ دیں. یہ بھی آپ کے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں جب آپ ہر بات پہ کمپلینس کرتی ہیں نا. ہسبینڈ سارا دن کام کر کے گھر آیا، اس سے کمپلینس کرنی، رشتہ داروں میں کئی بات ہوگی وہاں کمپلین کرنی، کوئی آپ کے گھر نہیں آ رہا اس سے کمپلین کرنی. خدا کا واسطہ ہے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں. ہلکا پھلکا لیں زندگی کو. میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ زندگی کو لائٹ لیتے ہیں نا، ہر چیز کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں، یقین کیجیے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں. مطلب وہ چیز کوئی کسی چیز کو سر پہ سوار نہیں کرتے، کسی چیز کی کمپلینز نہیں کرتے. شکر گزاری اختیار کیجیے. جب آپ اللہ کے شکر گزار ہو جائیں گے نا، یقین کریں پھر آپ کو زندگی میں ہر چیز آسان لگنے لگے گی. اور جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے آگے کسی انسان کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود سے ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی رہتی ہیں. تو استغفار اور الحمدللہ، بس یہ دو چیزیں پکڑ لیں اپنی زندگی میں، یقین کیجیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ تو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہہ رہی ہوتی ہوں، استغفار کیجیے، الحمدللہ کیجیے، اور پھر دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور پھر سے وہی بات کہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو، تھوڑی سی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.